الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذکروا اللہ کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار شمع بزم ہدایت مصطفیٰ جان رحمت نو بہار شفاعت قاسم قند و نعمت ختم دور رسالت کی بارگاہ عالیہ میں جہاں سید الملائکہ حضرت جبریل امین کی اجازت نہ جائے، اس بارگاہ کونین میں جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام حاضری دیا کرے، ہم اور آپ بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے مل کے پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کا ذکر جو ہے کثرت سے کرو۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، آج جب ہم اپنے آپ میں جھانکتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر تو کثرت سے نہیں کرتے، لیکن لوگوں کا ذکر کثرت سے ضرور کرتے ہیں، چاہے وہ غیبت کی شکل میں ہو یا چغلی کی شکل میں ہو یا بہتان کی شکل میں ہو۔ ہم لوگوں کی آج جس قدر ذکر کرتے ہیں، کاش اگر اپنے دلوں میں خوف خدا پیدا کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے تو ضرور ہم کامیاب ہوتے۔ قیامت کے دن تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بولنے کی وجہ سے، اپنے زبان کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر آگے میں گفتگو کروں گا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتایا تھا۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ تاکہ عمل ہو جائے، ورنہ سب کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن پڑھ کہاں رہے ہیں۔ یہ لوگ ضرور بولتے ہیں کہ جو بھی عالم صاحب آ رہے وہ نماز کے بارے ہی بتاتے، روزہ کے بارے ہی بتاتے۔ بھائی تو بتائیں گے کس چیز کے بارے میں؟ پہلے عمل پیرا تو ہو جائیے، پہلے عمل تو کیجیے کہ نماز ہمیں پڑھنا ہے۔ جب نہیں پڑھ رہے ہیں جبھی تو بتا رہے ہیں۔ کاش اگر یہ مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی 5 وقت نمازوں میں، تو شاید کہ امام صاحب نہیں بتاتے آپ کو کہ نماز پڑھیے، نماز آپ کو پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نہیں پڑھ رہے جبھی تو بار بار وہی چیز کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے زبان کی وجہ سے کیسے جہنم میں جائیں گے۔ ایک شخص تھا، بہت نیک متقی پرہیزگار تھا، انہوں نے 50 سال ایسی عبادت کی جو دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات میں عبادت کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر میں پوری زندگی انہوں نے گزار دی۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں جہنم میں ہوں۔ تو اس سے پوچھا کہ کیا آخر آپ نے اتنی ساری نیکیاں کی، دن بھر روزہ رکھے، رات بھر عبادت کیے، تو کیا یہ نیکیاں آپ کی کام میں نہیں آئی؟ تو انہوں نے بولا کہ نہیں، وہ نیکیاں تو ٹھیک ہے، لیکن ہماری زبان کی وجہ سے، ہماری بولی کی وجہ سے جو ہے ہماری نیکیوں کو ایک طرف رکھ دیا گیا اور ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا سوچو تو صحیح مسلمانوں۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ صرف میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بے موسم بارش کیسا، یہ بے موسم بارش کیسا؟ ہو سکتا ہو جنوری کے مہینے میں بارش ہو رہی ہوں گی، اسی لیے ان کی زبان سے نکل گئے ہوں گی۔ کیا جو بارش کا سیزن نہیں ہے ان موسموں میں بارش ہو رہی ہوں گی تو اس کی زبان سے بات نکل گئی ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ صرف میں نے ایک مرتبہ کہا یار یہ بے موسم بارش کیسا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہا کہ یہ بندہ تو بولا ہے کہ بے موسم بارش کیسا، تو اللہ کے یہاں موسم اور بے موسم کب ہوتا ہے ثابت کرو، ثابت کرو کہ بے موسم کب ہوتا ہے۔ مجھے تو اس نامہ اعمال کے بارے میں جو میں نے نیکیاں کی مجھ سے پوچھا ہی نہیں گیا، اس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں گیا کہ تم نے اتنی نیکیاں کی، صرف مجھے کہا کہ موسم اور بے موسم ثابت کرو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے اور سوچئے کہ موسم اور بے موسم یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ زبان کی وجہ سے ہے۔
تو کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ اپنی زبان کی وجہ سے جو ہے، اپنی بولی کی وجہ سے جو ہے جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ اللہ عمر کبیرہ۔ اسی لیے میرے ملت کے نوجوانوں، جب ہم کچھ بولیں، کسی سے بات کریں تو پہلے سوچیں ایک بار۔ آج ہم اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں لیکن لوگوں کا ذکر ضرور زیادہ کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک میڈک کے بارے میں حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں نے ایک مینڈک کو دیکھا جو اللہ کی یاد خشوع اور خضوع کے ساتھ کر رہا تھا۔ اللہ کا ذکر جو ہے خشوع خضوع کے ساتھ کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے میڈک، کب سے تم اس حالت میں ہو؟ کب سے تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو؟ تو اس مینڈک نے جواب دیا کہ 70 سال ہو گئے میں اس عالم میں ہوں اور اللہ کا اس طرح سے ذکر کر رہا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ 70 سال ہو گئے میں 70 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے تو ذکر کر رہا ہوں اور اسی عالم میں ہوں۔ لیکن افسوس ہے ہم انسانوں پر، اور ہم انسانوں سے تو پھر میڈک اچھا ہے جو کم سے کم اللہ کا ذکر تو کر رہا ہے، اللہ کا ذکر تو کر رہا ہے۔ اگر ہم ذکر کر رہے ہیں تو انسانوں کا کر رہے ہیں، جس سے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جس سے ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے ایک پرندہ تحفے میں بھیجا۔ ایک پرندہ تحفے میں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیجا، تو آپ نے اس پرندے کو یعنی اس تحفے کو قبول کر لیا، اس کو پنجرے میں ڈال دیا۔ پنجرے میں اس لیے ڈالا کہ کہیں یہ پرندہ بھاگ نہ جائے، ظاہر سی بات ہے، پرندہ ہے، ہاتھ آئے اس کو چھوڑیں گے تو اڑ جائے گا۔ پھر تو اسی طریقے سے آپ نے جو اس پرندے کو لیا اور پنجرے میں ڈال دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، کچھ دن گزرے، مہینے گزرے، سال گزرے، تو اس پرندے نے حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے کہ اے جنید، تم تو اپنے دوستوں سے بڑی آزادی سے مل رہے ہو اور ان کی ملاقات کا لطف اٹھا رہے ہو، ہم کو تم قید میں کر کے رکھے ہو، ہم کو اپنے دوستوں کی ملاقات سے محروم رکھے ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس پرندے پر رحم آ گیا۔ جب مجھ کو رحم آ گیا تو میں نے اس کو آزاد کر دیا، نہیں چھوڑ دیا۔ جب میں نے اس پرندے کو چھوڑا تو وہ پرندہ اڑتا ہوا جا رہا تھا، تو اس پرندے نے کہا کہ اے جنید، جانور پرندہ اس وقت تک آزاد رہتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس وقت تک آزاد رہتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب وہ اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے تو شکاریوں کے ہاتھ وہ شکار ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے تو قید کر لیا جاتا ہے۔ اے جنید، میں اپنی زندگی میں ایک دن صرف اللہ کے ذکر سے غافل ہوا تھا تو شکاری نے مجھے قید کر لیا، جس کی وجہ سے کافی لمبے وقت تک جو ہے مجھے پنجرے کی زندگی میں، قید کی زندگی میں یعنی گزارنا پڑا۔ اے جنید، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اللہ کے ذکر سے دور ہے، جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ایک پرندہ کہہ رہا ہے، لیکن افسوس تو ہے کہ آج ہم مسلمان جب مسجد سے اذان کی آوازیں ہماری کانوں تک آتی ہے تو اس وقت بھی ہم اذان کے جواب دینے کے بجائے غافل ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، دوست یاروں سے بات چیت کرتے ہیں۔ اذان کی آوازیں مسجد کے میناروں سے آتی ہے، ہمارے گھروں میں ٹی ویاں چل رہی ہیں اور آواز گانے کی باہر تک آ رہی ہے، مسجد میں اذانیں ہو رہی ہیں، نماز ہو رہی ہے، ہم مسجدوں کے باہر بیٹھ کر کے مستی لے رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ لطف اٹھا رہے ہیں، لیکن مسجد میں آنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہیں تک نہیں بلکہ اللہ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اہل بلا کو دیکھو تو خدا سے عافیت طلب کرو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بلا کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں جو بلا ہے، مصیبت کون لوگ ہیں آخر وہ؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ذکر الہی سے غافل ہے، جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، وہ بلا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچو، اپنے دامن کو جھانکیے اور سوچیے کہ ہم اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اگر ہم اللہ کی یاد سے غافل ہیں تو بلا مصیبت ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہم بلا ہیں۔
یقیناً ہم مصیبت ہے. اگر ہم بلا اور مصیبت نہیں ہے تو پھر حدیث پاک غلط ہے، اور یہ حدیث پاک صحیح ہے تو ہم بلا مصیبت ہے. اور بلا مصیبت کب ہے؟ جب ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. لہذا میرے ملت کے نوجوان جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے اس کو چاہیے کہ ہم اللہ کی یاد میں مست ہو جائیں اور اللہ کو منانے کی کوشش کریں. ورنہ جو ہے تو پھر کیا ہوگا کہ جو ہے ہم اللہ کی یاد سے غافل ہیں تو پھر ہمیں بلا کہا گیا ہے حدیث پاک میں. ہمیں حدیث پاک میں مصیبت کہا گیا ہے کہ بلا ہے، مصیبت ہے. اسی لیے ہمیں مصیبت بننے سے بہتر، ہمیں بلا بننے سے بہتر چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کو راضی کریں. آج ہم لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کا ذکر کر کے کچھ نہیں ملے گا سوائے جہنم. اللہ کا ذکر کرو، جنت مل جائے گی ضرور. یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، وہ پرندہ اڑتا ہوا چلا گیا. حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پھر وہ پرندہ حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے آیا کرتا تھا. سوچو سے پرندہ کو دیکھو، ایک اللہ کے ولی سے کیسی محبت ہو گئی کہ وہ پرندہ آپ کی زیارت کے لیے آیا کرتا تھا اور آپ کے ہمراہ یعنی آپ کے ساتھ آپ کے دسترخوان میں بیٹھ کر کھانا بھی کھاتا تھا. کھانا بھی کھاتا تھا، پرندہ ہے، کھانا بھی کھاتا تھا. کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جب آپ کا انتقال ہو گیا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گرا اور اپنی جان دے دی. اللہ اکبر، یہ محبت ہے اللہ کے ولی سے. ایک پرندے کو دیکھیے کہ ایک پرندہ کس قدر اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے. لیکن آج ہم انسان ہیں کہ اگر کسی کے لیے گردنیں بھی کٹا دیں تو کیا کہے گا، یار نیچے سے گردن کٹ گئی اوپر سے کاٹنا، نیچے سے کٹ گئی اوپر سے کاٹنا تھا. گردن کٹ گئی، روح نکل گئی، خون زمین پہ ہے، سانسیں رک گئی ہے، پھر بھی کیا کرے یار اوپر سے کاٹنا تھا نیچے سے کاٹ دی. یہ انسان ہے. لیکن آج ہم کیا ہے، اللہ کا ذکر کم کرتے، لوگوں کا ذکر زیادہ کرتے. یہی میں بتا رہا تھا آپ کو. اور قیامت کے دن انسان جو ہے اپنی بولی کی وجہ سے، اپنی زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے. آج کیا ہے، ہم کہیں دکان پہ بیٹھ گئے، کہیں چوراہے پہ بیٹھ گئے، کہیں دو چار لوگ آپس میں بیٹھ گئے تو ہم کیا کیے، ایک دوسرے کی غیبت شروع کر دی، ایک دوسرے کی چغلخوری شروع کر دیے. یہی ہوتا ہے نا آج. یہ تو نہیں کہتے یار اذان ہو رہی ہے رک جاؤ، اذان کی آواز کانوں میں آ رہی ہے لیکن غیبت چالو ہے. اذان کی آواز جو ہے تو ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی بات چیت چالو ہے. اذان کی آواز آ رہی ہے لیکن پھر بھی ہم نماز سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے. اس سے پہلے میں بتایا تھا آپ کو کئی ہفتہ پہلے کہ جو شخص اذان کی آواز کو سن کر اس کا جواب دیتا، جیسے مؤذن اذان پکارتا ویسے ویسے جواب دیتا ہے، تو اذان کے جواب دینے والے کو 1,00,000 نیکی ملتی ہے. 1,00,000 نیکی ملتی ہے. بتایا تھا میں 2-3 ہفتہ پہلے ہی آپ کو. صرف آپ کے ذہن کو جو ہے صاف کرنا مقصد ہے، اللہ کی ذکر کی طرف آپ کو راغب کرنا مقصد ہے. مقصد واقعہ بیان کرنا نہیں ہے ہم کو. صرف ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ عمل کریں. اتنی آسانی سے 2 منٹ میں 1,00,000 نیکیاں ملتی ہے، اس نیکی کو بھی ہم گنوا دے رہے ہیں. تو اسی لیے جب اذان کی آواز آئے، آپ کے ساتھ آپ کے دوست بھی رہے، تب خاموش رک دیجیے. بھائی خاموش رہے اذان کا. ہم مسلمان اگر اذان کی آواز دے دیں گے یار تو افسوس کی بات ہے، کون دے گا؟ اذان کس کے لیے ہو رہی ہے؟ مشرکوں کے لیے ہو رہی ہے، کلمہ نہیں پڑھنے والوں کے لیے ہو رہی ہے. جب ہم اسلام کو اہمیت نہیں دیں گے، جب اللہ کے پیغام کو ہم اہمیت نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ پھر وہی ہوگا. اگر ہم اسلام کو اہمیت دیں گے، اپنے دین کی اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر پھر بلائیں آئیں گی، ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں گی. ہم چاہ کے بھی نماز پڑھنا نہیں پڑھ سکیں گے، ہم چاہ کے بھی اذان دینا مسجدوں میں تو اذان نہیں دے سکیں گے. اسی لیے ہمیں چاہیے میرے ملت کے نوجوان، آج ہمارا کردار ایسا ہو گیا، ہمارا اخلاق ایسا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے اور دوسرا دیکھتا ہے تو ہم سے دور بھاگتا ہے، دور بھاگتا ہے. ایک غیر مسلم کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے مجھ سے برجستہ کا حضرت کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والا تھا. لیکن میں دیکھا کہ یار جو جن لوگوں کے ساتھ میں ہوں وہ تو خود اپنے جو ہے تو رہنما کی برائی کرتے ہیں، وہ خود اپنے لوگوں کی جو ہے تو یعنی اپنے لوگوں کے لیے گڈھا کھودتے ہیں. تو میں نے پھر اس سے دور ہو گیا، اپنا علیحدہ اختیار کر لیا. میں بولا بھائی ہمارے لیے ہمارا مذہب ہی، اس نے نقصان پہنچایا اس کو اپنے لوگوں نے پہنچایا، کلمہ پڑھنے والوں نے نقصان پہنچایا، کسی غیر نے نہیں پہنچایا. تو آج کیا ہے، ہم اپنا ذکر کم، ہم جو ہے اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں، لوگوں کا ذکر زیادہ کرتے ہیں. آج ہم 4 لوگ بیٹھ گئے تھے چوراہے پر، بس یار اس نے تو ایسا کیا، اس نے تو ویسا کیا، یار وہ تو فلاں کی بیٹی تو ایسے جا رہی ہے، یار فلاں کی بہو تو ایسے ہے، یار فلاں تو ترقی کر گیا، یار فلاں کو دیکھو یار اس کو کیسے برباد کیا جائے، اس کو کیسے تباہ کیا جائے. یہ ہمارے ذہن میں رہتا ہے. یہ کیا ہے؟ غیبت ہے.
یہ کیا ہے غیبت؟ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ غیبت کی تعریف پریبھاشا یہ ہے کہ ہم نے کسی کے بارے میں ایسی باتیں کی، کسی کے بارے میں ایسی بات کہی کہ اگر وہ بات وہ مومن انسان سنے تو اس کو تکلیف پہنچے تو اس کو غیبت کہتے ہیں، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا صحابہ غیبت کیا معلوم ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائے۔ پیارے آقا نے فرمایا غیبت وہ ہے کہ اگر اس کے بارے میں ذکر کیا جائے، کسی کے بارے میں، کسی مومن بھائی کے بارے میں ایسی بات کہی جائے جس سے اس کو تکلیف پہنچے تو وہ غیبت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اگر اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہو، وہ شراب پیتا ہو، وہ جھوٹ بولتا ہو، وہ نماز کو چھوڑتا ہو، تو اس طرح کی اگر اس کے اندر پائی جاتی ہو، پیارے آقا نے فرمایا پائی جاتی ہے جبھی تو وہ غیبت ہے، اگر نہیں پائی جاتی ہے تو بہتان ہے، نہیں پائی جاتی ہے تو بہتان ہے۔ فلاں شخص کا نام زید ہے، بکر ہے، عمر ہے۔ اب کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ یار عمر جو ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یار بکر جو ہے تو شراب پیتا ہے، یار وہ تو اس طرح کرتا ہے، وہ تو اس طرح کرتا ہے، زنا کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، یعنی اس طرح کی اس کی تمہید باندھتا ہے۔ اگر اس کے اندر وہ چیز ہے تو وہ پھر غیبت، اور اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے تو پھر وہ بہتان ہے۔ اور غیبت کی سزا کیا کہا گیا معلوم ہے؟ کہا گیا کہ غیبت الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے زنا سے بھی سخت ہے۔ اللہ اکبر، غیبت کرنا زنا سے سخت ہے، جس کو آج ہم حقیقت کہتے ہیں کہ یار اس کے اندر وہ چیز ہے جبھی تو ہم بیان کریں، بھائی اس کے اندر وہ چیز اگر نہیں رہتا تو آپ بیان کہاں سے کرتے ہے؟ جبھی تو کر رہے ہیں نا۔ ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، اس کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جبھی تو آپ بول رہے ہیں نا۔ ایک انسان ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، جبھی تو آپ کریں نا فلاں نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اسی کا نام غیبت ہے، اسی کو غیبت کہہ رہے ہیں، جس کو آج آپ حق کے ساتھ ایک دم ڈنڈے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ارے یار وہ تو حق ہے، حق نہیں ہے، جس کو آپ حق سمجھ رہے ہیں مسلمانوں، وہ غیبت ہے آج کل حقیقت میں۔ اگر غیبت نہیں ہے تو پھر وہ بہتان ہے۔ ابھی میں آپ کو بہتان کا بھی سزا بتاؤں گا۔ تو غیبت کے بارے میں کہا گیا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے زنا سے بھی سخت ہے۔ کیسے سخت ہے؟ اگر کسی نے زنا کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، سچے دل سے توبہ کیا، رب تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، چاہے اس کو معاف کر دے، چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ اور غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نے جس کے بارے میں برائی کی، اب اس کو یہ بات پہنچی، اب اس کو تکلیف پہنچی، تو جب تک ہم اس سے معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک جو ہے تو معافی نہیں ہوگی۔ تو سوچو کہ غیبت کتنا سخت ہے۔ ہم کسی پر کوئی الزام لگا دیتے ہیں، کسی کو بولتے ہیں جھوٹ ہے، چوری ہے، فلاں ہے، دیکھا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہم اس کے پاس جاتے ہیں معافی مانگنے کے لیے؟ کیا جاتے ہیں معافی مانگنے کے لیے؟ یار فلاں نے ایسا کیا ہمیں جو ہے تو معاف کر دے؟ کبھی نہیں جاتے۔ تو بولو وہ برا ہوا کہ نہیں؟ اس سے سخت ہے یہ۔ اور دوسری ایک سزا تو یہ ہے اس کا، اور ایک سزا یہ بھی ہے، کہا گیا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کو کتے کی شکل دے کر اسے جہنم میں اللہ بھیجے گا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو اسے چاہتے ہیں کہ آپ کی کتے کی شکل آپ کو اللہ عطا کرے؟ اگر نہیں چاہتے ہیں تو مسلمانوں اگر آپ کے اندر غیبت پائی جاتی ہے تو غیبت سے توبہ کیجیے۔ اب اگر اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اب وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، فلاں نے بول دیا وہ جھوٹ بولتا ہے، اور بغیر تحقیق کے ہم نے اس پر عمل کر لیا، یار چلو فلاں جھوٹ بولتا ہے، یار وہ تو بیکار ہے، یار ایسے ویسے، اگر اب ہم نے اس پر عمل کر لیا بغیر تحقیق کے تو اس پر بہتان لگایا، گویا کہ اس پر بہتان ہے۔ اور بہتان کا بھی جو ہے عذاب بہت بڑا ہے۔ بہتان کے بارے میں آیا ہے کہ کل قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کہ جس کے بارے میں تم جھوٹا الزام لگایا تھا، حالانکہ وہ بندہ جھوٹا نہیں تھا، اب تم ثابت کرو، جب تک ثابت نہیں کرو گے اس وقت تک تم جہنم میں رہو گے۔ جب تک ثابت نہیں کرو گے اس وقت تک کہاں رہو گے؟ جہنم میں رہو گے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، غیبت بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ اب ایک آتا ہے چغلی۔ چغلی جو ہے یہ بھی جو ہے کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں۔ چغلی جو ہے اتنا خطرناک کام ہے کہ گھروں کے گھر کو تباہ کر دیتا ہے۔ غیبت کی ہم شکل ہی ہے یہ، لیکن تھوڑا غیبت سے ہٹ کے ہے۔ غیبت دوری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، دور کے لوگوں کے لیے۔ اور چغلی کیا ہے؟ مثال کے طور پر فلاں شخص ہے، اس نے اب وہ دو بھائیوں کے درمیان پھوٹ پیدا کرنا چاہتا، اس کو پاس گیا، یار تمہارا بھائی تو تمہارے خلاف ایسے بول رہا تھا۔ اب اس کے پاس گیا، یار تمہارا بھائی تو تمہارے پاس اس کے ایسے بول رہا تھا، ہاں میرے بھائی ایسے بول رہا تھا میرے بارے میں، یار اس کے اندر ہمت کیسے ہوگی، یار میں نے تو اس کے بارے میں ایسا سوچا تھا، یار اس کے لیے میں نے تو پوری زندگی ایسی کر دی اور وہ میرے لیے ایسا کرتا ہے۔ تو یہ ہو گیا چغلی، یہ ہو گیا چغلی۔ اور چغل خور کا سزا کیا ہے؟ جنت میں نہیں جائے گا۔ چغلی کیا ہے؟ یہ گھروں کے گھروں کو برباد کر دیتا ہے، کورٹ کچہری تک پہنچا دیتا ہے، تھانے پولیس تک پہنچا دیتا ہے۔
یہ کیا ہوتا ہے؟ گھر یعنی گھر کے معاملات کو یعنی گھر والوں سے یعنی جدا کرتا ہے، گھر والوں کو دور کرتا ہے۔ بھائی کے پاس گیا بہن کے خلاف بہن کے پاس گیا، بھائی کے خلاف بھائی کے پاس گیا، بھابھی کے خلاف بھابھی کے پاس گیا جو ہے تو کیا کہتے ہیں کہ باپ کے خلاف ہے۔ اس طریقے سے جو ہے گویا کہ انسان چغلی کر کے گھر کو برباد کر دیتا ہے۔ تو چغلی کی سزا کیا ہے؟ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور چغل خوروں کے بارے میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت مشہور واقعہ ہے، آپ جانتے بھی اور بارہا علماء دین سے سنتے بھی رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر قحط سالی ہو گیا۔ جب قحط کے شکار ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دعا کے لیے باہر نکلے، میدانوں میں آئے۔ جب دعا کرنے کے لیے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، دعا رد کر دی جا رہی ہے، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی پریشان اللہ کی بارگاہ میں فریاد کے پروردگار دعا کی جا رہی ہے، دعا آپ کا نبی آپ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی کہ میرے نبی موسیٰ، اس مجلس میں جو دعا کرنے کے لیے آئے ہو ایک چغل خور ہے۔ اللہ اکبر، ایک چغل خور ہے جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار بتا دے وہ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چغلی کو پسند نہیں کرتا، میں چغلی کھانے کو پسند نہیں کرتا، میں ہی چغلی سے منع کر رہا ہوں۔ اور میں تجھے بتاؤں کہ فلاں چغل خور ہے، اس مجلس میں سے اگر بتا دیا جائے کہ فلاں چغل خور ہے تو وہی تو چغلی ہے۔ میں اگر چغلی کھاتا ہوں، کسی نے میرے بارے میں کہا کہ یار فلاں جو ہے تو چغلی کھاتا ہے، اب وہ بتا دیا وہی تو چغلی ہوا نا، حقیقت اگر نہیں پائی گئی تو چغلی کہاں سے ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میں ہی چغلی سے منع کر رہا ہوں اور میں ہی بتاؤں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اس مجلس میں اعلان کیا کہ بھائی آپ میں سے جو چغل خور ہے، جو چغلی کھاتا ہے، وہ شخص جو ہے تو توبہ کرے، جس کی وجہ سے جو ہے جو توبہ نہیں کرنے کی وجہ سے جو چغل خور ہے اس مجلس میں، اس کی وجہ سے دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی۔ جب اس شخص نے سچے دل سے توبہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوئی۔ اللہ کے نبی ہیں، دیکھیے اللہ کے نبی ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن چغل خور آ گیا تو دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کے مسجد کے امام کی دعا اگر قبول نہیں ہو رہی تو حیرت کی کیا بات ہے، تعجب کی کیا بات ہے؟ یہاں تو ہزاروں لوگ چغل خور بیٹھے ہیں، یہاں تو سینکڑوں لوگ جو ہے تو غیبت خور بیٹھے رہتے ہیں، یہاں تو سینکڑوں لوگ جو ہے تو بہتان والے بیٹھے رہتے ہیں، تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اسی لیے میرے ملت کے نوجوانوں، جب آپ کہیں مجلس میں جائیں، جب کسی نیک محفل میں جائیں، جب کسی نماز جمعہ کے لیے جائیں، تو مسجد کے دروازے کے اندر داخل ہونے سے پہلے باہر جو ہے آپ سچے دل سے توبہ کر لیا کریں، کہیں آپ کی وجہ سے کسی کی دعائیں نہ رک جائیں، کہیں آپ کے ایک چغلی کی وجہ سے، آپ کے غیبت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول نہ ہو اور جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جائیں۔ اسی لیے آپ جو آپ کے اندر اگر چغلی، غیبت، اگر یہ سب چیزیں اگر ہیں، بہتان بازی اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو آپ اس سے توبہ کیجیے، خاص کر جب آپ کسی نیک مجلس میں جایا کریں۔ اگر آپ کے اندر وہ چیز ہے، میں تو کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتا، آپ ہی بتا سکتے، یا تو پھر میں ہوں وہ چیز تو میں ہی بتا سکتا ہوں، دوسرا کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن جب کسی نیک محفل میں جائے، پاکیزہ بخش میں جائے تو سچے دل سے توبہ کر کے آئے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو جائے اور کسی کا کام بن جائے۔ ورنہ جو ہے تو امام صبح سے شام تک دعا کرتے رہیں گے، دعا قبول نہیں ہوں گی۔ جب اللہ کے نبی کی دعا چغل خور کی وجہ سے قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہم تو گنہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، مجرم ہیں، ہماری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ بس انہی چند کلموں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو بیان کرنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بیان کرنے میں، آپ کو سننے میں کسی طرح کی کوئی خامی لغزش ہوگی تو اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو 1000 سنت ادا نہیں تھی سنت ادا کر لیں۔